بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، قرآن کریم جو دنیا کی عظیم ترین اور مستند اوتھینٹک کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی، اس قرآن کریم کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے؟ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں 30 پارے ہیں، قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، قرآن کریم میں 540 رکوع ہیں، قرآن کریم میں 6236 آیات ہیں. لیکن ان آیات کے اندر، ان الفاظ کے اندر بیان کیا کیا گیا ہے، کہا کیا گیا ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھ لے کہ قرآن کریم کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے تو اس کا کیا جواب ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں ہم یہ جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کریم کے اندر ویسے تو بے شمار موضوعات اور بے شمار مضامین ذکر کیے گئے ہیں، لیکن ان کو اگر سمرائز کیا جائے، خلاصہ نکالا جائے تو دو چیزیں ہیں، دو بنیادی موضوع ہیں. ایک تو قرآن کریم کے اندر وعظ و نصیحت کی گئی ہے، اور دوسرا اس کے اندر احکام، رولنگز دی گئی ہیں. وعظ و نصیحت کا مقصد مختلف رستوں پر بھٹکے ہوئے انسان کو ایک سیدھے رستے پر، صراط مستقیم پر لے کر آنا، اور احکام اور رولنگز کا مقصد یہ ہے کہ اس صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، اس پر کاربن رہنے کے لیے انسان کو رہنما اصول دیے گئے، رولنگز دی گئیں کہ ان پر عمل کرتے ہوئے وہ اس رستے پر بھٹکے نہیں. اب ان دونوں موضوعات کی اگر تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں تو جو وعظ و نصیحت کا موضوع ہے اس کی پھر 3 ڈائمنشنز ہیں، یعنی 3 ڈائمنشنز میں وعظ و نصیحت کی گئی ہے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ وعظ و نصیحت کے 3 چیپٹر ہیں. ایک تو وعظ و نصیحت انسان کی ابتدا اور اس کائنات کی ابتدا کو ذکر کر کے کی گئی. وعظ و نصیحت دوسری ڈائمنشن اس کی یہ ہے کہ انسان کے اختتام اور اس کائنات کے اختتام کو اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کو ذکر کر کے وعظ و نصیحت کی گئی. اور تیسری ڈائمنشن یہ ہے کہ اس ابتدا اور اختتام کے درمیان میں پیش آنے والے جو واقعات ہیں ان کو ذکر کر کے وعظ و نصیحت کی گئی. اس کائنات کی ابتدا کا ذکر کیا گیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، آسمان کے نیچے بڑے بڑے ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں، سورج، چاند، اور زمین کے اندر بھی اللہ نے پانی رکھا، پانی کے اندر سمندر ہیں، دریا ہیں، نہریں ہیں، جھیلیں ہیں. خشکی کا جو حصہ ہے اس کے اندر میدان ہیں، جنگلات ہیں، صحرا ہیں، پہاڑ ہیں. اور پھر اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیداوار کی صلاحیت رکھی جس سے انسان کے لیے اناج اور غلہ نکلتا ہے. اس کے پہاڑوں کے اندر، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات کے لیے جو بھی معدنیات ہیں وہ ساری اس کے اندر رکھ دیں. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر مختلف نظام بنائے، ہواؤں کا نظام بنایا، بادلوں کا نظام بنایا، بارش کا نظام بنایا. ان سب کا، نعمتوں کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور اسی طرح انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا کہ انسان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر مختلف مرحلوں سے گزار کر اس کو پیدا کیا، اور پھر اس کے اوپر مختلف ادوار آتے ہیں، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، اور دریڑ عمر ہے، بڑھاپا ہے. تو انسان اور کائنات کے آغاز کو ذکر کر کے ان نعمتوں کا ذکر کیا گیا تاکہ انسان اس سے وعظ و نصیحت حاصل کرے اور سیدھے رستے پر آئے. وعظ و نصیحت کی دوسری ڈائمنشن یہ ہے کہ انسان اور اس کائنات کے اختتام کو ذکر کیا گیا کہ انسان کو موت آئے گی تو اس کے بعد قبر اور اگلا جہان شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح اس کائنات کو بھی موت آئے گی، قیامت قائم ہوگی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، تو یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا. اختتام کے بعد جو اگلے حالات پیش آئیں گے، حساب کتاب ہے، میزان ہے، جزا و سزا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، تو ان کا ذکر کر کے انسان کو وعظ و نصیحت اس رخ پر کی گئی. تیسری ڈائمنشن وعظ و نصیحت کی وہ یہ ہے کہ اس آغاز اور انجام کے درمیان میں پیش آنے والے واقعات، ان کو ذکر کر کے انسان کو وعظ و نصیحت کی گئی. گزشتہ انبیاء کا ذکر کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا. انبیاء کا ذکر ہے، ان کی قوموں کا ذکر ہے، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم نوح کا، قوم لوط کا، اور بنی اسرائیل کا. اور اسی طرح دیگر اچھے اور برے حالات اور واقعات کا ذکر کیا گیا تاکہ ان سے انسان عبرت اور نصیحت حاصل کرے. تو وعظ و نصیحت کی یہ 3 ڈائمنشنز ہیں، گویا 3 پہلوؤں سے انسان کو وعظ و نصیحت کی تاکہ انسان مختلف بھٹکے ہوئے رستوں سے
سیدھے راستے کے اوپر صراط مستقیم پر آ جائیں۔ یہ قرآن کریم کا پہلا موضوع ہے۔ دوسرا موضوع، سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر چلنے کے لیے جو رہنما اصول ہیں، جو احکام ہیں، جو رولنگز ہیں، وہ دی گئی ہیں۔ 2 حصوں میں تقسیم ہے، یعنی 2 ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے 2 چیپٹر ہیں۔ ایک تو اصولی احکام دیے گئے ہیں، یعنی جن کا تعلق عقیدے سے ہے، عقائد سے ہے۔ دوسرے فروعی احکام ہیں جن کا تعلق عملی زندگی سے۔ اصولی جو عقائد ہیں، عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، اس کو ذکر کیا گیا قرآن کریم کے اندر، اور یہود و نصارہ اور منافقین اور مشرکین کے جو گمراہ اور باطل نظریات ہیں ان کا رد کیا گیا۔ اور جو فروعی احکام ہیں جو عملی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں جیسا کہ عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے احکام ذکر کیے گئے۔ خاندانی معاملات ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، وراثت ہے، وصیت ہے۔ مالی معاملات ہیں، خرید و فروخت ہے، اجارہ ہے، شرکت ہے، مضاربت ہے، اور اسی طرح جن معاملات سے منع کیا گیا ہے جیسے کہ سود ہے، ربا، سٹہ، جوا، تو مالی معاملات کے احکام ذکر کیے گئے۔ جو ملکی معاملات ہیں، اسٹیٹ ہے، گورنمنٹ ہے اور پارلیمنٹ ہے، عدلیہ ہے، شورا ہے، ان سے متعلق رہنما اصول فراہم کیے گئے۔ اسی طرح بین الاقوامی معاملات، انٹرنیشنل ریلیشنز، جنگ کے احکام کیا ہیں، امن کی حالت کے، اسی طرح غیر جانبدار ہونے کی صورت میں کیا اصول ہیں، اور اسی طرح پھر معاشرتی احکام ہیں، انسان کا اس معاشرے کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے دوسرے معاشرے کے جو افراد ہیں ان کے ساتھ کیسا تعلق ہوگا، اپنے والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، کمزور طبقہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، بے سہارا ہیں، بیوائیں ہیں، تو ان کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہوگا۔ تو معاشرتی احکام بیان کیے گئے۔ اسی طرح اخلاقیات کا ایک بہت بڑا باب ہے، تو اچھے اخلاق ہیں، اچھی عادات ہیں، صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، احسان ہے، اخلاص ہے، تقوی ہے، تواضع ہے، عاجزی، انکساری ہے، یہ اچھے صفات اپنے اندر پیدا کرنا۔ اور جو برے اخلاق ہیں، بری صفات ہیں، کبر ہے، تکبر ہے، ریا ہے، اور لالچ ہے، حرص ہے، طمع ہے، حسد، کینہ، بغض، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اخلاقیات کا ایک بہت بڑا باب جو عملی فروعی احکام قرآن کریم کے اندر جو احکام کا موضوع ہے اس کا دوسرا حصہ اس سے متعلق ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ قرآن کریم کے اندر 2 بنیادی موضوع ہیں، ایک تو وعظ و نصیحت کا جس میں 3 ڈائمنشن میں وعظ و نصیحت کی گئی ہے، ایک انسان کی اور کائنات کی ابتدا کو ذکر کر کے، دوسرے انسان اور کائنات کے اختتام کو ذکر کر کے، اور تیسرا اس دوران پیش آنے والے گزشتہ جو واقعات ہیں ان کو ذکر کر کے انسان کو وعظ و نصیحت کی گئی تاکہ وہ بھٹکے ہوئے رستوں سے سیدھے رستے پر آ جائے، صراط مستقیم پر۔ اور قرآن کریم کا جو دوسرا موضوع ہے وہ احکام کا ہے، اس کے اندر رولنگز دی گئی ہیں اور وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک تو اصولی احکام ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، اور دوسرے وہ فروعی احکام ہیں جن کا تعلق جو ہے تو وہ عملی زندگی سے۔ تو امید ہے کہ ہمیں اس بنیادی سوال کا جواب بڑی حد تک معلوم ہو گیا ہوگا کہ قرآن کریم کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم۔